أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر اسلامی معاشرے میں شخصیت کا کردار۔ ہر معاشرے کی جان اور اساس اس معاشرے کی شخصیات ہوا کرتی ہیں، وہی بناتی بھی ہیں وہی بگاڑتی بھی ہیں، انہی کی وجہ سے معاشرہ ترقی بھی کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے معاشرہ تنزل بھی کرتا ہے۔ اگر شخصیت، اہم افراد، اساسی وجود اور کلیدی کردار ادا کرنے والے اور کلیدی مقام رکھنے والے لوگ فرض شناس ہو جائیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اگر یہ اپنے فرض سے سبکدوشی کریں اور اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری پر پورا نہ اتاریں تو پھر معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں یہ اجتماعات، یہ آج کی اور یہ سلسلہ مجالس در حقیقت ہر زمانے کے لوگوں کو اور بالخصوص شخصیات کو ان کی ذمہ داریاں، ان کے فرائض، ان پر عائد واجبات دہرانے کا سال اور عشرہ ہے، اور بہترین اصول اور بہترین نمونہ عمل شہدائے کربلا جو بتائیں گے کہ کیسے فرض شناسی اور فرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، کل کی مجلس آپ نے محسوس کی اور آج کی مجلس کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں زبان کا کردار۔ ایک اسلامی معاشرے میں زبان جو بظاہر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مگر یہ پوری مملکت بدنیہ کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ اس مملکت میں داخل ہونے کی تو بہت سے رستے ہیں۔ آنکھ اس مملکت میں داخلے کا ذریعہ ہے، کان اس مملکت بدنیہ میں داخلے کا رستہ ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ شامہ، ذائقہ، لامسہ، باصرہ، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو اس بدن کی مملکت میں داخلہ عطا کرتی ہیں، مگر جب عقائد و نظریات کا مجموعہ تیار ہو جائے تو زبان ہے جو ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔
میرے مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں عجب لہذا الانسان، مجھے انسان کی خلقت پر تعجب ہے کہ اللہ نے کیسا شاہکار بنایا ہے۔ یہ ایسا واحد اللہ کی تخلیق ہے کہ جس کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تبارک اللہ، اے اللہ خود تجھے مبارک ہو، احسن الخالقین بنا دیا۔ اللہ نے کسی مخلوق کے بن جانے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی ہے۔ یہ انسان کا وجود ہے جو پروردگار عالم مبارکباد پیش کر رہا ہے خود اپنے آپ کو۔ اس میں کیا جوہر پوشیدہ ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ وَيَتَنَفَّسُ بِخَرْمٍ، اور سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ وَيَنظُرُ بِشَحْمٍ، اور چربی سے دیکھتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈی سے سنتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے حضرات کی۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ انسان کی خلقت پر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے، یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج نسبتاً وقت میرے پاس کم ہے، کل کی نسبت بہت جلدی باتیں عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ میں ایک جگہ اس حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس مجلس میں ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا آج کے بعد آج جتنی علی کی محبت میں اضافہ ہوا اس سے پہلے نہیں تھا۔ کہنے لگے میرا تو کام ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ دو باریک باریک ہڈیاں ہیں، مجلس میں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، یہ باریک باریک دو ہڈیاں جب بجتی ہیں تو انسان سنتا ہے۔ یہ وہ بول رہا ہے جس زمانے میں کوئی مشین نہیں تھی جو اندر کا حال بتاتی ہے۔ امیر المومنین اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت میں یہ مشینیں نہیں تھیں جو اندر کا حال بتائیں۔ اب مجھے اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہنے دیجئے۔ لبنان کا ایک عیسائی عربی ادیب یہ جملہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں نے علی کی نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ جملہ ذرا باریک سی وادیوں سے گزرے گا مگر آپ صاحبان معرفت ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک عیسائی نہج البلاغہ کی شرح لکھنے کے بعد کہتا ہے میں نے علی ابن ابی طالب کی کتاب نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا یا یہ ساری دنیا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ علی ابن ابی طالب انسان کی خلقت پر ارشاد فرماتے ہوئے اس منزل پر پہنچے کہ یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ یہ زبان عجیب و غریب خلقت ہے اللہ کی، اللہ نے بڑا عجیب بنایا اسے۔ بظاہر تو یہ 4 انچ اور 2 اونس کی ہے مگر یہ پورے بدن کی ترجمانی اس انداز سے کرتی ہے کہ میرے امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز زبان پورے بدن سے پوچھتی ہے کیا حال ہے۔ حدیث کا فقرہ ہے، زبان پورے بدن کے اعضاء سے پوچھتی ہے تمہارا کیا حال ہے، تو اعضائے بدنی جواب دیتے ہیں اگر تم صحیح رہیں تو ہم بھی اچھے رہیں گے، اور اگر تم اپنی حدوں سے نکل گئی تو ہمارے لیے بھی عذاب تیار ہو جائے گا۔ روایات میں اگر محسوس کریں 100 سے زیادہ، توجہ میرے ساتھ ہے، 100 سے زیادہ گناہان کبیرہ، میرے ساتھ ہیں آپ حضرات، 100 سے زیادہ گناہان کبیرہ ہیں جو اس زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ذرا محسوس کریں کہ یوں تو زبان دکھانا ہماری زبان کے محاوروں میں ایک برا کام ہے، مگر بدن کی صحت بھی اسی زبان کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے اور بدن کی بیماریاں بھی زبان دیکھنے سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اب وہ معصوم کا فقرہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے
حضرت فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب یہ چلنے لگتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس ماحول میں بیٹھتا ہے، کتنا شعور ہے، کتنی تعلیم ہے، اس کی زبان مادری کون سی ہے۔ کتنا ہی لوگ چھپا لیں، کہیں نہیں کہیں تلفظ میں معلوم ہو جائے گا مادری زبان کیا ہے۔ تمیدی بیان سے کہتا ہوں، بظاہر یہ زبان پورے بدن کی ترجمانی کر رہی ہے، چھپا ہوا ہے انسان اس کے نیچے۔ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ کلم الناس نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا دستور یہ ہے، ہم انبیاء کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے، جب بات کرو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا۔ کسی چاہنے والے نے معصوم سے سوال کر لیا، مولا یہ تو بتائیے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کی عقل کتنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گفتگو کر کے اندازہ لگاؤ، گفتگو سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی عقل کتنی ہے۔ یہ زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، پورا انسان ایک مرتبہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے جب بول رہا ہوتا ہے۔ اور عزیزو، بظاہر تھوڑا سا زبان کی لطافتوں پر غور کرنا میں کروانا چاہوں گا۔ بظاہر یہ 32 دشمنوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، مگر یہ حق بولنے کے لیے ان کا کوئی خوف نہیں کھاتی۔ ایک اور منزل پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اسے پنجرے میں باندھ کر تمہیں دیا ہے، خبردار اسے آزاد مت کر دینا، اس کی حفاظت رکھنا۔ جو انسان بول کر سوچتے ہیں وہ نقصان میں ہے، اور جو سوچ کر بولتے ہیں وہ فائدے میں ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں اہل بیت کی ذات پر۔ عجیب اللہ نے یہ ایک طاقت رکھی ہے اس زبان کے اندر۔ اور عزیزان گرامی، یہ زبان اس وقت تک کام کرتی رہے گی۔ ایک جملہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی سماعتیں اچھی ہیں اس لیے جملہ کہہ دوں۔ ساری طاقتیں بدن کی ناکام ہو جاتی ہیں جب بڑھاپا آتا ہے، سماعت، بصارت، ساری چیزیں ایک مرتبہ افول کی طرف، نزول کی طرف، اپنے تنزل کی طرف۔ لیکن یہ واحد طاقت ہے جو زبان کی طاقت ہے۔ جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی چٹورا بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی حق بھی زیادہ بولتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، اس لیے یہ حق زیادہ بول رہا ہوتا ہے کہ اسے اب موت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ بھائی اب کیا رہ گیا؟ اب کس کی خاطر اپنی حق گوئی کو چھوڑ دیں؟ اب دنیا کا کیا کرنا؟ اب تو پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لہذا جو حق ہے، جو سچ ہے وہ بول دو۔ عزیزان گرامی، یہ زبان اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ عقیدے کا اظہار بھی کرواتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ انسان کے بدن کو طہارت اور نجاست کی تعریف بھی دیتی ہے۔ اگر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ آ جائے تو یہی طے کروا دیتی ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اور جب تک اسلام کے احکامات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا واجب موجود ہے، زبان کا کردار باقی رہے گا۔ ایک اسلامی معاشرے میں شخصیت اپنے زبان کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میری مجلس میں بہت سے مہمان تشریف فرمائے، یہ جس جماعت سے متعلق میرے مہمان تشریف فرمائے، یہ حق سنتے بھی ہیں، حق بولتے بھی ہیں، اور سب سے مشکل کام حق بولنا نہیں ہے، حق سننا ہے۔ اس لیے کہ انسان، توجہ ہے آپ حضرات کی میرے ساتھ، اس لیے کہ انسان حق بولنا تو بڑی بات ہے، مگر پھر آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ جب حق سننے کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ بس جب ہمارا معاشرہ وتواصوا بالحق کی منزل پر آ جائے تو یہ معاشرہ ترقی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ ایک درود بھیجیں گے محمد و آل محمد۔
شہر کی ساخت و ساز میں بڑی بڑی خدمت ہے، میرے مہمانوں کی شہر کی ساخت و ساز میں بڑی خدمت ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پہلی دفعہ آئے، آس لگائیے ان کے ساتھ۔ اب میں اس منزل پر صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ وقت کی تنگی تو میرے پاس ہے، مگر ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے، اور اس کا ایک خاص مقام ہے ایسے لوگوں کا۔ یہ جو آپ یا علی بول رہے ہیں، یا رسول اللہ بول رہے ہیں، یا اللہ بول رہے ہیں، اللہ اکبر بول رہے ہیں نعرہ تکبیر کے اوپر، اس کا ایک خاص درجہ ہے، یہ ذکر الہی ہے۔ میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ زبان کا بڑا کردار ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور برائیوں کے خاتمے کے لیے 3 مرحلے اس نے قرار دیے۔ ایک مرحلے کو قوت احساس کہتے ہیں، ایک مرحلے کو جرت اظہار کہتے ہیں، اور ایک مرحلے کو جذبہ جہاد کہتے ہیں۔ یہ 3 مرحلے ہیں معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے۔ میں جس شہید پر آج کی مجلس کو ختم کروں گا، اس کے جرت اظہار کو آپ محسوس کریں گے آخر بیان کے اندر۔ ہے بظاہر 6 مہینے کا، مگر ایسا جرت اظہار ہے اس علی اصغر کے پاس جو شاید ہی شہدائے کربلا میں کسی کے پاس رہا ہو، جو نہ بول کر جرت اظہار کر رہا ہے۔ 3 مرحلوں سے معاشرہ گزرے گا تو معاشرہ کمال پر جائے گا۔ قوت احساس، جرت اظہار، جذبہ جہاد آج کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن قوت احساس عزیزان گرامی اگر نہ ہو تو زبان بھی کوئی کردار ادا نہیں کر پاتی۔ اور سب سے زیادہ باطل طاقتوں کو، ظالم درباروں کو جس چیز کا خطرہ ہے وہ قوت احساس کا خطرہ ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے قوت احساس کو مٹا دیا جائے، اور قوت احساس کو مٹانے کے لیے بہت سارے طریقے اپناتے ہیں۔ دولت، تلوار کا رعب و جلال، زندانوں اور قید خانوں میں قید و بند کی مصیبتوں کا سامنا، یہ جرت قوت احساس کو مٹا دیتا ہے۔ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا، لیکن صرف اپنے محترم سننے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ جہاں برائی کو برائی نہ کہا جائے وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ برائی کو برائی کہنا اور برائی کو برائی ماننا، قوت احساس، برائی کو برائی ماننا، جب تک برائی سے دل میں نفرت نہیں ہوگی اس وقت تک زبان پر اس کی نفرت کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے قوت احساس کو مٹا دیا جائے تاکہ جرت اظہار بھی باقی نہ رہنے پائے۔ عجیب کھیل ہوا اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس مرحلے پر جب کہا گیا کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے، اللہ عادل نہیں ہے، اللہ کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو مجرم کو جنت میں اور مظلوم کو دوزخ میں ڈال دے، اگر اللہ چاہے تو ظالم کو انعام دے دے اور مظلوم کو عذاب دے دے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن عزیزان گرامی جہاں اللہ ہی عادل ہونا ضروری نہ ہو وہاں معصوم نبی کو معصوم ہونا ضروری کیا ہے؟ وہاں نبی مکرم کی خطائیں گنوائی جائیں گی پھر معاشرے میں۔ مگر مجھے الحمدللہ یہ فخر ہے کہ یہ مجمع جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو سن رہی ہے میری بات، ان کے ہاں بات اللہ سے شروع نہیں ہوتی کہ اللہ ظالم ہے معاذ اللہ، اللہ عادل نہیں ہے معاذ اللہ۔ نہیں عزیزان گرامی، جہاں اللہ ہی ظالم ہو
یا ظالم ہو سکتا ہو، اللہ ہی عادل نہ رہے، وہاں نبی کو معصوم ہونا کیا ضروری ہے؟ اور جس کے ہاں نبی معصوم نہیں ہے اس کا پیش نماز عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ لیکن آپ نے اور ہم نے ایک مرتبہ طے کیا کہ نہیں، بات اللہ سے شروع نہیں ہوگی، یہ 2 رکعت کے پیش نماز سے بات شروع کرو۔ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے اسے عادل ہونا ضروری ہے۔ جس امت کا پیش نماز عادل ہو اس امت کا امام بھی معصوم ہوتا ہے، نبی بھی معصوم ہوتا ہے، اور جس کے ہاں امام اور نبی معصوم ہو ان کے ہاں اللہ بھی عادل ہوتا ہے۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ توجہ میں اس مثال سے یہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ظالم درباروں نے چاہا یہ کہ جب بھائی اللہ ہی عادل نہیں ہے تو یہ جو مملکتیں لیے بیٹھے ہیں، جو خلافت کو ملوکیت میں بدلنے والے ہیں، یہ جب ظلم کریں گے تو کوئی کچھ نہ کہے، اس لیے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی ہمارا تو اللہ بھی عادل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو ظالم کو جنت میں بھیج دے۔ اور معاذ اللہ نبی مکرم نے فلاں معاذ اللہ مرحلہ، میں تو زبان پر دہرا بھی نہیں، میں تو اشارہ بھی نہیں دے سکتا ان باتوں کا کہ جو ہماری ہی کتابوں سے ہندوستان میں کتاب لکھی گئی، جو ہماری ہی کتابوں سے عزیزو سلمان رشدی نے کتاب لکھی، ان دونوں میں ایک موٹا فرق یہ ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، لہذا جو کافر نبی کی توہین کرے اس کا کوئی اور حکم ہے۔ توجہ کریں گے، حالات کے مطابق بات کر رہا ہوں، جو کافر نبی کی توہین کرے اس کا کوئی اور حکم ہے، جو مسلمان نبی کی توہین کرے اس کا حکم واجب القتل ہونا ہے۔ اس لیے اللہ یا رسول اللہ لہذا قوت احساس کو اجاگر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا پیر اگر سن ہو جائے تو کتنی چٹکی بھر لیجئے کوئی احساس نہیں ہوگا، احساس مٹ گیا۔ اور جب ذہن سن پڑ جائے تو کتنا ہی معاشرے میں ظلم ہوتا رہے احساس نہیں ہوگا۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، یہ جو جگہ جگہ امام حسین کی عزاداری منائی جا رہی ہے، در حقیقت قوت احساس کو بحال کرنے کا مجمع ہے۔ ہدف اور مقصد قوت احساس کو بحال کرنا ہے۔ جب قوت احساس بحال ہو جائے تو پھر جرأت اظہار ایک مرتبہ کربلا والے سکھاتے ہیں، کس طرح سے کہ ہم مر سکتے ہیں مگر حق بات کہنا نہیں چھوٹے گی اسے۔ قوت احساس سب سے پہلے جرأت اظہار کا مرحلہ دعوت ذو العشیرہ۔ پیغمبر لوگوں کو دعوت کھلاتے رہے، یہ کھانا کھانے کے بعد پیغمبر کے اعلان نبوت و اعلان توحید کے اوپر یہ کہہ کر اٹھ جاتے تھے کہ جادوگر ہے معاذ اللہ، اتنے سے گوشت میں اتنے ساروں کو کھلا دیا۔ لیکن ایک مرتبہ نبی مکرم نے تیسرے دن جب چاہا کہ اعلان کریں تو جسے دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی ابو طالب، وہ ایک مرتبہ اس گستاخی کرنے والے کا دامن پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں اپنے بھتیجے کی طرف دیکھ کر، قم یا سیدی، اے میرے سید اور مولا محمد، اٹھو اور پہنچا دو وہ چیز جو تمہیں اللہ نے نازل کی ہے تم پر۔ یہ نبی مکرم نے اتنے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جو جرأت اظہار کا مظاہرہ کیا، جرأت اظہار کر کے دکھائی، اسی کا نتیجہ ہے کہ جب حبشہ کے مرحلے پر حضرت جعفر طیار اس دربار میں کھڑے ہو کر وہ غرہ خطبہ دیتے ہیں، جس پہ کسی نے کہا کہ جو پناہ لینے آتا ہے وہ تو تمجید اور توصیف بیان کرتا ہے، وہ درباروں کو للکارتا نہیں ہے۔ یہ جعفر طیار پناہ لینے آئے ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار نے ایک مرتبہ اس دربار حبشہ کے اندر، نجاشی کے دربار کے اندر جو حق گوئی کی ہے، تو کسی نے کونے سے کہا تھا تم اسے پہچانتے نہیں ہو، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے،
یہ نبی مکرم کا اپنے نبی کا بھائی ہے، انہوں نے ہی انہیں جرأت اظہار عطا کیا ہے۔ اور جرأت اظہار عزیزوں مخصوص نہیں ہے مردوں کے ساتھ، بلکہ جرأت اظہار کی داستانیں عورتوں کی کچھ کم نہیں ہیں۔ 100 سے زیادہ نبی کی صحابیات ہیں، 100 سے زیادہ تابعین تابعات ہیں نبی مکرم کی، جنہوں نے نبی کے سامنے بیٹھ کے درس حاصل کیا اور بڑے بڑے مرحلوں میں جا کر حق گوئی کی۔ میں اس مختصر سے بیان کے اندر صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، اور وہ ہے سودہ ہمدانیہ، کہ جب بصرے میں حاکم شام کے گورنر کی طرف سے ظلم و زیادتیاں عام ہو گئیں تو ایک اجتماع بلایا گیا، کون پہنچائے گا شام میں ہماری شکایت؟ تو بہت سے مردوں میں جرأت نہیں تھی، مگر ایک عورت آگے بڑھی کہ میں جا کر کہوں گی۔ مسافتیں طے کرتی ہوئی میرے عزیزوں پہنچی ہے شام۔ جب دروازے پر پہنچ کے کہا کہ بتاؤ سودہ ہمدانیہ آئی ہیں، صحابیہ ہیں، تو دربار میں فوراً امیر شام نے کہا انہیں بلا لو، تم نہیں جانتے ہو مگر میں اسے جانتا ہوں۔ جب دربار میں آ کے کھڑی ہوئی تو امیر شام نے کہا آج علی مر گئے، ہم سے انصاف لینے آئی ہو؟ کہا اے امیر، علی نہیں مرے، عدالت مر گئی، علی نہیں مرے، شرافت مر گئی، انسانیت مر گئی۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ تمہارے گورنر نے بسر ابن ارتاد نے، تاریخ جاننے والے جانتے ہیں، بسر ابن ارتاد نے بصرے کے اندر ظلم کیا ہوا ہے، اسے لگام دو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ سودہ ہمدانیہ کون ہے؟ جب جنگ صفین کے اندر علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا تو یہی ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور جاتے ہوئے سپاہیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس نے خطاب کیا تھا تم حق کو چھوڑ کر جا رہے ہو، سچ کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حق گوئی مخصوص نہیں ہے مردوں سے عزیز، حق گوئی اگر قوت احساس ہو تو عورتیں بھی ایسے کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اقدار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ نہیں۔ یہ کرسی اور تخت کی خاطر لڑی گئی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی بحالی کی جنگ تھی۔ اور جو اقدار کی جنگ لڑی جاتی ہے اس کے لیے تلوار نہیں چاہیے، اسے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اقدار کی جنگ لڑنے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہی ہوں، اقدار کی جنگ لڑنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اقدار کی جنگ لڑنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی عمر جوانی کی ہو، گود کا بچہ بھی اقدار کی جنگ لڑ لیتا ہے۔ بس عزیزو، معاشرہ اس وقت ترقی کرے گا جب اقدار بحال ہو جائے، اور یہ کربلا اقدار کی بحالی کا مرحلہ ہے۔ ایک ایسا شش ماہا جس کے منہ میں زبان بولنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جب اس کی سوکھی زبان خشک لبوں پر پھرتی ہے تو لشکر یزید میں انقلاب بپا ہوتا ہے۔ لوگ منہ موڑ موڑ کر رونے لگے جب امام حسین جناب علی اصغر کو گود میں لے کر آئے۔ آج 6 محرم ہے نا زدہ، وہ اہل بیت کو پرسہ دینے کے ایام ہے۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ محبت کی علامت ہے گریہ، یہ قوت احساس کو اجاگر کرنے کا نام ہے گریہ۔ یہ رونے والوں ہی کے اندر جرأت اظہار بھی آئے گا، اس لیے کہ جب اس سینے میں غصہ جمع ہو جائے گا تو امام کا ظہور ہو جائے گا اور معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ عزیزو، بڑا مرحلہ تھا۔ میری مجلس ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، اس مجلس میں خواتین کی بڑی تعداد آ رہی ہے زدہ، بہت ساری خواتین اپنی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے گھروں میں ہوں، آپ سب کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں بچے موجود ہوں گے اور ہیں۔
بڑا جگر ہوتا ہے ایک ماں کا کہ وہ اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر دے۔ میرے استاد ہندوستان کے ایک عالم دین مجھے بیان کر رہے تھے کہ ان کے گھر سے، ان کے امام بارگاہ سے بنارس کے اندر تعزیے کا روز عاشورہ جلوس نکلتا ہے۔ جس وقت جلوس نکلا تو وہ اس روٹ پر آگے آگے چلے گئے تاکہ رستے کی حالات کو اور رستے کے انتظامات کو محسوس کر سکے۔ کہنے لگے جب میں گزر رہا تھا اپنے چند دوستوں کے ہمراہ تو ایک چارراہے سے میرا گزر ہوا، ابھی جلوس پیچھے تھا کہ ہم نے کیا دیکھا، ہندو عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی ہیں، شیرخوار بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی ہیں ہندو عورتیں۔ تو جیسے ہی ہم برابر سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک ہندو نے آواز دے کر، عورت نے آواز دے کر کہا، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب گزرے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا، جب تک تعزیے دفنا نہیں دیے جاتے ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ آج کے دن اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کر لیا عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، تکلف کر کے نہیں روئے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں عزادارو۔ جناب رباب کو پرسہ دینا ہے، کتنا بڑا جگر ہے رباب خستہ جگر کا۔ دو کمائیاں ہیں جناب رباب کے پاس، زوجہ ہے امام حسین کی، دو کمائیاں ہیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ، ایک علی اصغر، ایک زندان شام میں سو گئی، ایک کو کفنی پہنا کر حسین کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اے میرے والی، میری یہی امانتیں تھیں، میری یہی کمائی ہے جو رونے آئے ہیں۔ جب جناب رباب شام سے رہا ہو کر مدینے جانا چاہتی ہیں تو جناب زینب نے پوچھا تھا جناب زین العابدین سے، اے زین العابدین بھابی رباب دکھائی نہیں دے رہی؟ ساری سواریاں تیار ہیں لیکن رباب دکھائی نہیں دے رہی۔ تو امام سجاد نے فرمایا تھا پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے، میں بتاتا ہوں میری ماں رباب کہاں ہے۔ سارا قافلہ امام سجاد کے پیچھے پیچھے، امام سجاد زندان شام میں گئے، کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہو، رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہو۔ اجرکم اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے عزادارو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ گریے کے ایام ہے، رونے کے ایام ہے، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا جتنا گریہ بڑھے گا۔ جناب رباب ایک مرتبہ جناب رباب اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہیں، اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہیں اپنے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی کہ امام حسین نے آواز لگائی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نبی زادے کی مدد کرے؟ یہ حجت خدا کی حجت تھی عزادارو کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام حسین خیمے کی طرف پلٹے، اپنے گھوڑے کو لے کر آئے، آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کی آواز آ گئی۔ فرمانے لگیں بھائی حسین جب آپ دشمن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو دشمن تو مدد نہیں کرتا، مگر آپ کا 6 مہینے کا بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے، علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں بہن رباب، اس کا نام بھی شہداء کربلا میں ہے، لاؤ اس کی ماں سے کہو میری گود میں لا کے دے دے۔ جناب رباب نے ایک اجلا سا کرتا پہنایا، جناب رباب نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو تیار کیا، امام حسین کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور لبوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، الوداع یا اصغر۔ امام حسین، امام اجرکم اللہ، امام حسین اپنے بچے کو لے کر میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ گرمی بہت تھی عزادارو، گرمی بہت تھی کربلا کے میدان میں۔ امام نے اپنی ابا کے دامن سے بچے کو چھپا لیا، اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈال دیا۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگے، لشکر یزید یہ سمجھنے لگا حسین فیصلہ کروانے آ رہے ہیں اور قرآن کو گود میں لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب امام حسین نے میدان کے وسط میں جا کر اپنی ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا اے قوم اشقیاء، اگر نبی زادہ تمہارا گنہگار ہے، اگر میں تمہارا قصوروار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ اما ترونا کیفا یتلذا، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔
علماء کرام تشریف فرما ہے عزادارو، عربی زبان میں یتلزا مچھلی کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب پانی سے وہ نکل آئے اور منہ کھول رہی ہو اور بند کر رہی ہو۔ امام حسین کے جملے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم عشرے میں مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے ہاں آداب میں نہیں ہے کہ عشرے میں مچھلی کھائی جائے۔ میرا تو دل یہ کہتا ہے حسین نے اپنے علی اصغر کو مچھلی سے تشبیہ دی تھی۔ تم دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ لیکن عزادارو کیا ہوا؟ امام حسین نے فرمایا علی اصغر تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ سوکھی زبان تھی، سوکھے لبوں پر پھرنے لگی، دشمن منہ موڑ موڑ کر رونے لگا، آواز دی اے پسر سعد انقلاب آ جائے گا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ عمر سعد نے آواز دی حرملہ کاہلی کو، اے حرملہ تو میرے لشکر میں بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر خطا نہیں کرتا، تو بہت بڑا تیر انداز ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ میرا تو دل یہ کہتا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ تو حسین کو تیر مارنا چاہتے تھے، اس لیے کہ جملہ یہ ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ یہ کیسا مجاہد گود میں آیا ہے، ابھی بابا بیٹا زندہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے علی اصغر زندہ ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ تیر چلا، علی اصغر نے ہمک کے گلے پر لے لیا، حسین کا بازو زخمی ہوا، آپ نے گریہ کر لیا عزادارو۔ امام حسین نے اپنے بچے کے خون کو اپنے چلو میں لے لیا، آسمان کو دیکھنے لگے، آواز آئی ہے آئے حسین، اگر یہ آسمان پر آ گیا قیامت تک رحمت نہیں برسے گی۔ امام نے زمین کو دیکھا، زمین سے آواز آئی حسین کبھی بھی لوگوں کے لیے رزق نہیں اگے گا، میرے مولا نے اپنے چہرے پر مل لیا، آواز دی کل قیامت میں حسین اسی چہرے سے جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے اپنے بچے کے لاشے کو پھر اپنے ابا کے دامن سے چھپا لیا۔ میری عادت نہیں ہے اتنا گریہ کروانا عزادارو، لیکن جناب رباب کے مصائب ہیں، یہ کچھ کم مصائب نہیں ہے کربلا کے، سب سے بڑے مصائب ہیں حسین کے بعد۔ امام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے ابا کے دامن میں چھپا لیا، لے کے چلے خیمے کی طرف۔ جیسے ہی رباب کا خیمہ نزدیک آیا، آپ روزے عاشوراء یا مال انجام دیں گے، امام حسین 7 قدم آگے گئے، 7 قدم پیچھے آئے، فرمانے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ سوچ رہے تھے اگر ماں نے اس عالم میں دیکھ لیا تو کہیں ماں کا دم نہ نکل جائے۔ امام حسین اسی کیفیت میں تھے کہ در خیمہ سے پردہ ہٹا، 4 سالہ سینے پر سونے والی بچی۔ آپ گریہ نہیں کر رہے عزادارو، آپ کی آوازیں آزاد نہیں ہیں، امام حسین کو پرسہ دینا ہے، ایک دکھیا ماں کو پرسہ دینا ہے۔ 4 سالہ سینے پہ سونے والی امام حسین کی بچی جناب سکینہ در خیمہ پر آ کے کھڑی ہو گئیں، غور سے دیکھنے لگیں، فرمانے لگیں بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میرے بھائی کو پانی پلا لائے، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ امام حسین نے کچھ نہیں کہا، سکینہ کی آواز بلند ہونے لگی، اسی اسنا میں خیمے کا پردہ ہٹا، ماں آ کر کھڑی ہو گئی۔ امام نے جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال ہے حسین کا، عجیب سوال ہے امام حسین کا۔ جناب رباب در خیمہ پر کھڑی ہیں، بچے کا لاش آبا میں ہے، امام نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے غور سے دیکھا، فرمان لگے میرے امام ہیں، میرے مولا ہیں، میرے مولا حسین ہیں، کہ رباب ذرا نزدیک آؤ۔ ابا سے دامن ابا کا ہٹا دیا، خون میں لت پت بچہ، ماں نے لبوں پر لب رکھ دیے، آواز دیے علی اصغر۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما،
परवरदिगारा इन रोने वालों की तौफीक़ात में इजाफ़ा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, या हुसैन या हुसैन। متوجہ زیارت